السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه. معزز خواتین و حضرات، آیت مقدسہ نمبر 27 اور 28 ہے، سورۃ الکہف ہے، پارہ نمبر 15 ہے۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے، درخواست ہے، اللہ رب العزت ان کا مفہوم، ان کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے انشاءاللہ کا جو ایک پروٹوکول ہے، معیار ہے، دائرے ہیں، تقاضے ہیں، وہ بتایا ہے، رہنمائی ارشاد فرمائی ہے، اور اصحاب الکہف کے واقعہ کے اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا گیا، تو اس آیت کریمہ کے شان نزول میں اللہ رب العزت نے وہ دائرے متعین فرما دیے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر کام کرتے ہوئے انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے، اور انشاءاللہ کہنے کا جو مقصد اور مطلب اور دائرہ ہے وہ عرض کیا گیا تھا، وہ جد و جہد کے ساتھ اٹیچ ہے، وہ بے عملی کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے کہ صرف اللہ پہ ڈال دیں اور کریں کچھ نہ اور بعد میں کہیں جی اللہ کی مرضی ہے۔ اس لیے یہ ایک منفی پہلو ہماری سوسائٹی میں، سماج میں موجود ہے، اور اس طرح کے اور کئی منفی پہلو ہمارے دین کے اعتبار سے موجود ہیں۔ ہمیں ہمیشہ ان سے بچنا چاہیے۔ جو درست اس کا پہلو ہے، سچا پہلو ہے، جس کو حق کہہ رہے ہیں اللہ بار بار، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے اور اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت آیت مقدسہ نمبر 27 میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب مقدس قرآن مجید کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ کے ذریعے سے پوری انسانیت اور امت محمدیہ کو ایک قرآن پاک کا پروٹوکول سمجھا رہے ہیں کہ قرآن پاک کیوں ہم تلاوت کرتے ہیں۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، آپ پڑھیے، تلاوت کیجئے جو بھی اللہ رب العزت نے آپ کی طرف وحی کی ہے، آپ اس کو پڑھیے۔ اور کوئی بھی چیز جب ہم پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ وہ سچی تعلیم ہے، اللہ رب العزت کی سچی تعلیم، حقیقی تعلیم، انسانی فطرت، ماحول اور مزاج کے مطابق جو اللہ نے دی ہے وہ قرآن پاک ہے۔ پھر قرآن پاک ایک مینجمنٹ پیدا کرتا ہے، صرف تعلیم نہیں ہے، اس میں ایک تربیتی نظام ہے، سوسائٹیوں کی تشکیل ہے، معاشروں کی مینجمنٹ ہے، ایجادات اور سائنس اور ترقیات کی جو بنیادی اصول و ضوابط ہیں وہ موجود ہیں۔ پھر جو سوسائٹی میں موجود ہے اللہ کے وسائل، ان کی تقسیم کار کیسے کرنی ہے وہ بھی موجود ہے۔ انسانوں کو ایک جگہ پہ اکٹھے رکھ کے ان میں مینجمنٹ کیسے کرنی ہے، جس کو ہم سیاست کہتے ہیں یا سیاسی ضابطے کہتے ہیں، وہ بھی اللہ نے قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو اس کی تلاوت کیجیے۔ یہ جو واقعات جتنے ہم سن رہے ہیں اصحاب کہف وغیرہ کے، یہ تو ایک ضمنی چیزیں ہیں، اللہ کے عجائبات ہیں، ضرور ہم نے سننے ہیں، دیکھنے ہیں، تاریخی طور پہ ان کو ہم نے رہنمائی ان سے لینی ہے،
اصل چیز تو کتاب مقدس قرآن پاک ہے، لا مبدل لکلمات، جس کے جو ضابطے ہیں، دائرے ہیں، اصول ہیں، وہ چینج نہیں ہوتے۔ اللہ نے ایسے اٹل بنیادی چیزیں طے کر دی ہیں جو قیامت تک انسانیت کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اس کو چھوڑ کر کوئی شخص نہیں پائے گا اللہ کے علاوہ ملتحدہ، چھپنے کی جگہ۔ یہ لحد سے ہے، جیسے لحد ہم قبر کو کہتے ہیں، وہاں چھپاتے ہیں میت کو، تو یہ اس سے ہے ملتحدہ۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کر جماعت کا جو داخلی نظام ہے، جماعت کے جو رفقائے کار ہیں، جماعت سازی کے مرحلے میں جو ایک تنکا اکٹھا کر کے ہم نے اکٹھے کیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آج کے دور میں اور قیامت تک اصول طے کر دیا گیا۔ کیا؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، آپ اپنے نفس کو روکے رکھیں کن لوگوں کے ساتھ؟ جو اللہ کو پکارتے ہیں، بالغداۃ، صبح کے وقت، والعشی، اور شام کے وقت، یعنی آپ کے ساتھ رات دن وہ موجود ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قلب کا تزکیہ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ جد و جہد میں شامل ہیں، وہ رات دن قربانی دے رہے ہیں۔ آپ کا جو تعلق ہے ان کے ساتھ ہونا چاہیے، اور ان کا پھر مقصد کیا ہے؟ یریدون وجہ، اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اس سچی جماعت کا ایک ہی ہدف ہے، حزب اللہ کا ایک ہی ہدف ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ رب العزت کی رٹ قائم ہو جائے، اللہ رب العزت کی بالادستی ہو جائے۔ اس لیے آپ ان کے ساتھ جڑ کے رہیں۔ احادیث میں آتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سرداران مکہ، کفار مکہ، بڑے بڑے جو چودھری تھے، وہ آتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ جو غریب غرباء ہیں، حضرت عمار ہیں، یاسر ہیں، بلال ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے، آپ ان کو اٹھا دیں تو ہم آپ کی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں صرف اس اعتبار سے بات آئی کہ چلے وہ تو میرے ساتھی ہیں ہی ہیں، کیوں نہ ان کو بھی ہم موقع دے دیتے ہیں۔ جیسے پیچھے بھی گزرا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہر وقت بے چین رہتا تھا، اور ایک داعی کا دل بے چین ہوتا ہی ہے، ہونا چاہیے۔ اس نے اسی قوم کو دعوت دینی ہے، عوام کو ہی دعوت دینی ہے، تو کوشش تو ہوتی ہے نا کہ جو بھی ہمارا قریب ہے وہ آ جائے ہمارے ساتھ، اور اگر کوئی اچھا معاشرے میں اسٹیٹس رکھتا ہے، اچھی اس کی پوزیشن ہے کسی مالی اعتبار سے، کوئی علمی اعتبار سے، تو وہ بھی ہمارے قریب آ جائیں۔ چنانچہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خیال پیدا ہوا تو اللہ رب العزت نے اس سے منع فرما دیا۔ اصل میں یہ تنبیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے، اور اس کے تناظر میں ہمیں بھی ہے اپنے دعوت کے اعتبار سے کہ آپ اپنے مدعو کی پہچان پیدا کریں۔ یہ نہیں کہ جو دشمن ہیں ان کو بھی مدعو بنا لیں، ہمیں کم از کم کوئی کرائٹیریا بنانا پڑے گا۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، بڑا اہم جملہ ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر ان کی طرف نہیں اٹھنی چاہیے۔ آپ کی جو ساتھی ہیں وہی اہم ہے، وہی آپ کی جماعت اہم ہے۔ ترید زینت الحیات الدنیا، کیا آپ دنیا کی زندگی چاہتے ہیں؟ حالانکہ پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو 1% بھی تو دنیا کی زندگی نہیں چاہتے۔ اللہ سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو دنیا دار لوگ ہیں، تو خدا نخواستہ کو دنیا کے پیچھے ہم نے تھوڑا لگنا ہے۔ ہم نے تو اصل میں ایک عدل کا نظام قائم کرنا ہے، سچی جماعت کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ آگے 3 ایسی بیماریاں ہیں جس جماعت میں ہوں گی وہ حزب الشیطان ہوگی۔
ہمیں اس سے ہمیشہ احتراز کرنا ہے، بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت 3 دائرے بیان کر دیے ہیں، توجہ سے سنیے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا۔ پہلی مرض بیماری ان میں یہ ہے، اور ان کو ہم نے کبھی بھی ان کے پیچھے نہیں لگنا، اطاعت نہیں کرنی، ساتھ نہیں دینا، تو کمپرومائز نہیں کرنا۔ کیا کہ ان کا جو دل ہے ہمارے ذکر سے غافل ہے، اللہ کے ذکر سے ان کے دل غافل ہے، یعنی ان کا تزکیہ نفس نہیں ہے، ان کا ذہن، ان کی سوچ، ان کے قلبی رجحانات وہ ظلم کی طرف ہے، سرمایہ پرستی کی طرف ہے۔ نمبر 2، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، اور جب وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں تو آپ ان کی تائید کریں گے تو وہ آپ کو بھی خواہش پرست بنا دیں گے۔ کوئی بھی ایسی شیطانی جماعت دور حاضر میں بھی آپ دیکھ لیں، جتنی یہ سیاسی پارٹیاں ہیں، مفاد پرست، لٹیرے، چور اور ملک اور قوم کو لوٹنے والے، یہ جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں، یعنی مل کر اپنا سیاسی نظام کو بناتے ہیں، تو وہ لوگوں کو ساتھ ملائیں گے، خواہشات کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے جو مذہبی حلقے ہیں اس کو اپنے مطابق بنائیں گے، علمی حلقوں کو اپنے مطابق بنائیں گے، میڈیا کو اپنے مطابق بنائیں گے، مفادات دیں گے، ان کو لالچ دیں گے، اغراض ان کی پوری کرنے کی کوشش کریں گے، یہ پورا ایک جال بچھا لیتے ہیں وہ۔ اس لیے ہمیشہ خواہش پرستی جو ہوتی ہے یہ تو انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، آپ خیال نہیں کرتے کہ آپ اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جاتے ہو، خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتے ہو؟ یہ خواہشات پرستی، خواہش پرستی انسانیت کو تباہ کر دیتی ہے۔ تیسری بات، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، ان کا جو سیاسی نظام ہوتا ہے وہ حد سے گزرا ہوا ہے، یعنی ظلم کا ہے۔ پہلے نمبر پر ان کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ذاتی اغراض، ذاتی مفادات، اپنی کمپنی کے مفادات، اپنی خاندان کے مفادات اور اپنی پارٹی کے مفادات پیش نظر ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر خواہش پرست ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی اپنی خواہشات کے تابع کر لیتے ہیں۔ آج ہماری سیاسی پارٹیاں ہماری عوام کو تھوڑا سا لالچ دے کر ان کی جو خواہشات ہیں پوری کر کے اپنے تابع کر لیتی ہیں، معاشی طور پر ان کو غلام بناتے ہیں، معاشی طور پر ان کو غریب رکھتے ہیں، اور پھر تھوڑا سا لالچ دے کے ساتھ ملا لیتے ہیں۔ آپ ذرا توجہ کیجئے، سوچ ہماری کتنی گری اور نچلی سوچ ہے۔ پہلے یہ حکمران خود ہی غربت پیدا کریں گے، مہنگائی پیدا کریں گے، پریشانی پیدا کریں گے، اور پھر تھوڑا سا لالچ دے کے، تھوڑا سی کام کاج کروا کے کوئی روڈ بنا دیا، گلی بنا دی، سڑک بنا دی، اوپر اپنی تختیاں لگا دیں، اور ہماری جو ضروریات یا خواہشات پوری کر کے ہمیں اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں۔ او بھائی، انہوں نے جو کام کیا ہے وہ تو ان کے فرائض میں شامل ہے، وہ تو تنخواہ لے رہے ہیں، آپ کے ٹیکسوں کی تنخواہیں کھا رہے ہیں، وہ انہوں نے کون سا تیر مار دیا؟ لیکن ہمیں اس بات کی سمجھ ہی نہیں آتی، ہمیں ایک چکر دے رہے ہوتے ہیں۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور انہوں نے جو سیاسی نظام قائم کیا ہوتا ہے وہ ظلم کا قائم کیا ہوتا ہے۔ اس لیے 3 یہ جو صفات ہیں، صفات بد کسی بھی جماعت کی، وہ شیطانی جماعت ہوتی ہے، ہمیں ہمیشہ اس سے بچنا ہے، دور رہنا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کس جماعت کو اختیار کرنا ہے؟ پیچھے اللہ نے اس کی صفتیں بیان کی، جو اللہ کو رات دن یاد کرتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی جو توحید ہے اس کی بالادستی چاہتے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں۔ یہ دونوں کمپیریزن ہے دونوں جماعتوں کے، ہمیں اس کو یاد رکھنا ہے، توجہ رکھنی ہے، اور اس پر غور و فکر کرنا ہے۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔
اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔